بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جو ایک بہت بڑا انعام فرمایا، اس امت کی جو ایک خاص فضیلت جو اس کو عطا فرمائی، وہ لیلۃ القدر کا عطا فرمانا ہے، لیلۃ القدر کا مل جانا ہے۔ تو اگر یہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو یقیناً 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب انسان پا لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ رات مل جائے، ان طاق راتوں میں ہم کوشش کرتے ہیں یقیناً سب مسلمان، تاکہ اس کی فضیلت کو، اس کے شرف کو حاصل کرنے والے بن جائے، تو پھر کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے؟ تو جو بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب ایسے ہی ہوگا کہ وہ کام ہم 1000 مہینوں سے زیادہ تک کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو ایسے ہے جیسے 1000 مہینے تک ہم نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ایسے ہے جیسے 1000 مہینے تک ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نوافل بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، تسبیحات ذکر کی بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور اسی طرح ایک کام جو کرنے کا ہے وہ صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہے، مساجد کی خدمت کریں، اور غرباء فقراء کی بالخصوص جو رشتہ داروں کے اندر غریب لوگ ہیں، اس رات کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ 1000 مہینوں تک خرچ کرنے کا ثواب ملے۔ اسی طرح ایک کام جو بہت بڑا کام ہے اس رات کے کرنے کا، وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں، کیا کروں؟ تو حضور نے دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور بعض حضرات نے یہ الفاظ بھی ذکر کیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور اگر عربی میں نہ بھی آئے تو اپنی زبان میں بھی یہ مانگی معافی کی دعا ہے، کیا پروردگار تو بہت کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو میری بھی تمام خطاؤں سے درگزر والا معاملہ فرما۔ تو اس لیے یہ اس رات اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا، اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، توبہ کرنا، اور خاص طور پر اگر یہ الفاظ جو حضور نے بتائے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو اگر سب کی نیت کریں تو فاعف عنا، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ باقی نماز تہجد ہے اس رات میں، اور ایک بات جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام طاق راتوں میں ہم نماز عشاء اور نماز فجر با جماعت اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی اسے بھی اللہ تعالیٰ باقی آدھی رات کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس نے یہ دونوں کام کر لیے، گویا اس کی پوری رات انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں شمار فرمائیں گے، اور گویا کہ پھر وہ یہ ایک رات عبادت کرنے کی وجہ سے 1000 مہینوں یعنی 80 سال 83 سال اور 4 ماہ سے بھی زیادہ گویا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مسلسل لگا رہا۔ اور اس رات میں بالخصوص ان طاق راتوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ جس قدر نیکی کا درجہ ہے، اگر ہم غفلت کریں گے، نافرمانی میں لگیں گے، تو پھر اس کی نحوست بھی حضرات سامعین اسی قدر ہوگی
اپنی زبان پر کنٹرول کریں، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، لان تان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے، کانوں کی حفاظت ہے، تو جتنا ہو سکے عبادت میں لگے۔ اور میں نے عرض کیا کہ عشاء اور فجر کی جماعت نماز جو ہے باجماعت بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فضیلت اور سعادت نصیب فرمائے۔